آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تعلیم بالغاں کا مستقبل سے کیا تعلق ہے۔ تعلیم بالغاں بہت اہم ہوتی ہے ان ممالک کے لیے جہاں پر آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت تیزی سے ٹیکنالوجی میں تبدیلی آ رہی ہے، ٹیکنالوجی میں چینجز آ رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں بات کر لیتے ہیں، یہاں کچھ اس طرح سے بھی کر لیتے ہیں کہ آپ کی جو سسٹمیٹیکلی آپ کو دیکھا جائے تو یہاں پر یہ سسٹم اس طرح سے گورن کرتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو لیبر موجود ہے وہ لیبر کس صلاحیت کا ہے، کس طاقت کا ہے۔ اور آپ دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے، اگر تعلیم آپ کی اہم نہ ہوتی تو دنیا میں یہ تمام پروگرامز جو کرائے جاتے ہیں ایڈلٹ ایجوکیشن کے، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایڈلٹ ایجوکیشن اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ آپ کا ہینڈ آن پریکٹس ہو جاتا ہے، آپ ہینڈ آن پریکٹس آ جاتے ہیں۔ جب آپ ہینڈ آن پریکٹس آ جاتے ہیں تو آلموسٹ آپ کا جو لیول اپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آپ زیادہ لیول اپ ہو جاتے ہیں اپنی لائف کے اندر۔ اسی لیے یہ پروگرامز کرائے جاتے ہیں اور ان پروگرامز کا اصولی طور پہ ہونا بھی اسی لیے منعقد ہونا بھی اسی لیے ضروری ہے۔ اب ان پروگرامز کا جو مقصد ہوتا ہے، یعنی جو تعلیم بالغاں ہوتی ہے، ایڈلٹ ایجوکیشنز جو ہوتی ہیں، اس کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریزیڈنس ہے، لوکل ریزیڈنس ہے، اس کی اپروچ بڑھے، اس کی جو ہے وہ صلاحیت بڑھے، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے اور اس کے کام میں پرفیکشن آئے۔ تو یہ اسی لیے کرایا جاتا ہے تاکہ آپ ریگولرلی دیکھیں، ایک موبائل ہے نا، اسے بھی اپڈیٹ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل اسی طرح سے ایک ملازم کو بھی اپڈیٹ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ چیزیں بہت زیادہ اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بالکل ایڈلٹ ایجوکیشن کا جو اصول ہے وہ بھی یہی ہے اور وہ اسی پر کام کرتا ہے کہ آپ کی جو ایڈلٹ ایجوکیشن ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی اسی چیز پر ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی معاشی سہولیات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ معاشی سہولت کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اپنی پیداواری سہولت کے اوپر کام کریں، یعنی اپنی جو آپ پیداواری یا خدماتی سہولیات جو دے رہے ہیں آپ ان کے اوپر کام کریں تو آلموسٹ آپ کا یہ جو ہے انکریز ہو جاتا ہے اور کافی زیادہ تیزی سے انکریز ہوتا ہے۔ اب مزے کی بات ہے، تعلیم بالغاں سے مستقبل کیسے وابستہ ہے کہ اگر آپ ملازم نہیں بھی رہتے، ٹھیک ہے، آپ ملازمت نہیں بھی کرتے تو آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جب ایک چیز کا ہنر آ جاتا ہے تو آپ اس ہنر کو کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں یا دنیا کی ریسرچز کو دیکھیں تو وہاں یہ نظر آتا ہے، واضح نظر آتا ہے کہ آپ کا جو کنڈیشنز تھیں وہ کتنی ورسٹ تھیں، مگر اس کنڈیشنز کو پراپر کرنے میں جو کردار ادا کیا وہ کتنا زبردست کردار ادا کیا جو کنٹریز نے کیا کہ انہوں نے جب ان کو ایڈلٹ ایجوکیشن دلوائی گئی تو انہوں نے اس ایڈلٹ ایجوکیشن کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ کوئی ملازمت کرتے، انہوں نے وہاں کاروبار کرنا شروع کر دیا، جس سے کیا ہوا، اس کنٹری کی کاروبار پہ ڈپینڈنسی بڑھ گئی۔ جب اس کی کاروبار پہ ڈپینڈنسی بڑھ گئی تو آلموسٹ اس کے معاملات بھی کافی حد تک بہتر ہو گئے، اور جب اس کے معاملات بہتر ہوئے تو آلموسٹ وہاں پر ایڈلٹ ایجوکیشن کا ایک اہم کردار ہوا جو کہ ان کو اکنامیکلی بڑے بینیفیشل ہوا، یعنی اکنامیکلی ان کو بڑے بینیفٹس ہوئے اس چیز کے۔ تو اسی وجہ سے اس پروگرام کو ڈیولپڈ نیشن کے اندر بھی کرایا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے ڈیولپڈ نیشنز کی وہ ریسرچ پڑھائی جاتی ہیں جو کوئی 1800 یا 1700 کی ریسرچ ہوئی، بہت پرانی ریسرچ ہوئی، لیکن یہ جو بات ہم آپ کا کر رہے ہیں، جو ایڈلٹ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ 2008-9 کی ریسرچز ہیں جن پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، یعنی یہ نیو ریسرچز ہیں اور بالکل اپڈیٹڈ ریسرچز ہیں۔ ان ریسرچز کے اوپر کیا ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ اپنی مشین کو اپڈیٹ ہی نہیں کریں گے تو آلموسٹ آپ جو ہے پرانی چیزوں میں پھنسے رہیں گے۔ اب آپ کو بتایا جاتا ہے جی پڑھائی نہ کریں، یہ نہ کریں، پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ سسٹم میں نہ جائیں، ٹھیک ہے، ایجوکیشن سسٹم میں آپ جائیں گے تو تبھی تو آپ ترقی کریں گے۔ دیکھیں اگر کوئی انجینئر نہ بنتا تو آپ کمپنی کیسے بناتے؟ انجینئر کی ضرورت پڑتی نا آپ کو کمپنی بنانے کے لیے، انجینئر کی ضرورت آپ کو لازم پڑے گی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو اگر کوئی ڈاکٹر چاہیے تو ڈاکٹر کی ضرورت آپ کو لازم پڑے گی، ٹھیک ہے۔ کسی بھی کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے، کسی بھی جگہ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر، ماسٹر اور یہ تمام لوگوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ان کی ضرورت کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے، معاشرہ نہیں چلا سکتے۔ تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ تعلیم کو ترک کریں، بلکہ آپ تعلیم کو استعمال کا طریقہ ڈھونڈیں کہ اس کو کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ یہ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر اور یہ جو مزید پروفیشنز ہیں، یہ پروفیشنز کس کام بننے ہیں؟ یہی تو مل کر آپ کو بزنس مین بناتے ہیں۔ بیسکلی تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ بتایا جاتا ہے، اسکیم کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو ایجوکیشن نہ لیں، ایجوکیشن لیے بغیر آپ کیسے اس کا استعمال کریں گے؟
اچھا، اب جب ہم تجزیہ سناتے ہیں، ہم جب آپ کو اسپیسیفیکیشن دیتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ریزنس دیتے ہیں، یہ تمام ریزنس کا کیا سسٹم ہے؟ یہ بہت پرانی ریسرچز ہیں، ان کو ہم نے بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹڈ ریسرچز نہیں ہیں۔ اچھا، جب وہاں ریسرچز ہوتی تھیں تو اس کا کیا ہوتا تھا، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا تھا، اس ٹائم پیریڈ کے اندر ریسرچ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آج کل دیکھیں تو آج کل تو ہمارے ماسٹرز کے جو طالب علم ہیں وہ بھی ریسرچ سے بھاگ جاتے ہیں کہ جی ہم کون ریسرچ کرے گا، اتنی محنت کون کرے گا، اور وہ جو نا کہتے ہیں کسی سے ریسرچ کروا لو۔ اب تو ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے یہ شروع ہو گیا ایجوکیشن سسٹم کے اندر کہ وہ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ کہنا شروع کر دیجیے آپ ہم سے نوٹس بنوا لیں، ہم سے اسائنمنٹ بنوا لیں، ہم سے یہ کروا لیں، ہم سے وہ کروا لیں۔ ایون ہمارے جو پروفیسر اسٹاف ہے وہ بھی کوئی اس چیز پہ دیکھتا نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، مطلب کسی سے نوٹس بنوا لیے، کسی سے وہ کرا لیا۔ کوئی پڑھے لکھے لڑکے ہیں، قابل لڑکے ہیں، ان سے آپ نے کام کروا لیا، وہ بھی قابل نہیں ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی وہی چیزیں جو چیٹ جی پی ٹی وغیرہ پہ چل رہی ہوتی ہیں وہی آپ کو پڑھا دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی صلاحیت مرتی ہے۔ پھر جب آپ کو روزگار نہیں ملتا تو آپ پریشان رہتے ہیں کہ جی ہمیں اچھا روزگار نہیں مل رہا، ہم اتنے قابل ہیں مگر پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو قابلیت پیدا کریں، بیسیکلی تعلیم نہیں ہوتی، قابلیت پیدا کریں۔ قابلیت بہت اہم ہے، کیونکہ جب آپ قابل ہوں گے تو آپ کا ایک لیول ہوگا، آپ اس چیز کو اچیو کر پائیں گے۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سسٹم ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں رکشے پہ لگا ہوتا ہے، اشتہار لگا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس میں کہ اسائنمنٹ خرید لو، یہ خرید لو، وہ خرید لو۔ بھائی آپ حال دیکھیں، اس طرح سے ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب تعلیم کا جو ہے بہت زیادہ اہم کردار ہے ہمارے معاشی حالات کے اندر، اور یہ جو ڈیٹس ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ جو ہمیں ریسرچز بتائی جاتی ہیں، بہت پرانی اور بہت ماضی کی ہیں۔